محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشر، 15واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے ضمائر مرفوع منفصلہ کا استعمال سیکھ لیا۔ ان میں سے چند ضمائر رہتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم ان کا استعمال سیکھیں گے۔ ان میں سے ایک ضمیر ہے انتم اور ایک ہم ہے، اور ایک ضمیر ہے انتن۔ جبکہ نحن کا استعمال تو ہم نے سیکھ لیا تھا، لیکن وہ بطور تثنیہ سیکھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ نحن کا استعمال بطور جمع بھی سیکھیں گے۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمع تثنیہ متکلم کی ضمیر ہے، یعنی یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور تثنیہ کے لیے بھی۔ اسی طرح یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو تثنیہ کے اعتبار سے تو آپ نے اس کا استعمال سیکھ لیا ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس کا استعمال جمع کے طور پر سیکھیں گے۔ انتم، یہ جمع مخاطب کی ضمیر ہے، جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ یہ انتا کی جمع ہے، انتا کی جمع ہے۔ انتا واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے اور انتم جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ انتم، تم سب مرد۔ نحن، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، یا ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں۔ انتم طلاب، تم سب طالب علم ہو۔ انتم مبتدا، طلاب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انتم مجتہدون، تم سب محنتی ہو۔ مجتہد، مجتہدان، مجتہدون۔ تو مجتہدون یہ جمع اسم فاعل ہے۔ انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو۔ حل انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو؟ نعم، ہاں۔ نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ حل یہ کلمہ استفہام ہے۔ انتم یہ مبتدا، مسلمون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ، کیونکہ اس کی شروع میں حل آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جملہ استفہامیہ ہوا۔ اگر یہ حل اس کے شروع میں نہ ہوتا تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا۔ نعم، یہ حرف ایجاب ہے۔ نحن مبتدا، مسلمون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ حل انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو؟ نعم، ہاں، جی ہاں۔ نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ حل انتم پاکستانیون، کیا تم سب پاکستانی ہو؟ نعم، ہاں۔ نحن پاکستانیون، ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہم، یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ یہ ہوا کی جمع ہے۔ ہوا واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہے اور ہم جمع مذکر غائب کے لیے آتی ہے۔ ہوا
وہ ایک مذکر، اور ہم وہ سب مذکر۔ ہؤلاء رجال، یہ سب آدمی ہے۔ وَأُولَئِكَ اولاد، اور وہ سب لڑکے ہیں۔ ہؤلاء یہ اسم اشارہ ہے، اور اولئک یہ بھی اسم اشارہ ہے۔ یہ قریب کے لیے آتا ہے، ہؤلاء یہ قریب کے لیے آتا ہے، اور اولئک یہ بعید کے لیے آتا ہے۔ ہم طلاب، وہ سب طالب علم ہے۔ من اولئک، وہ سب کون ہے؟ اولئک مبتدا مؤخر اور من خبر مقدم۔ مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ من اولئک، وہ سب کون ہے؟ اولئک اولاد، وہ سب لڑکے ہیں۔ اولئک مبتدا اولاد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ حل ہم طلبۃ، کیا وہ سب طالب علم ہے؟ نعم، ہاں، جی ہاں، ہم طلبۃ، وہ سب طالب علم ہے۔ این الاساتذۃ، اساتذہ کہاں ہے؟ ہم فی مکتب المدیر، وہ پرنسپل کے دفتر میں ہے، یا وہ محتمم کے دفتر میں ہے۔ ہم مبتدا، فی مکتب المدیر یہ اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ انتن، یہ جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے، یہ انتی کی جمع ہے۔ انت واحد مؤنث مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور انتن جمع مؤنث مخاطب کے لیے۔ انتی، تو ایک عورت۔ انتن، تم سب عورتیں۔ نحن، اس کا استعمال جمع مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ اوپر کی جملوں میں اس کا استعمال بطور مذکر ہوا تھا، اور نیچے کے جملوں میں اس کا استعمال بطور مؤنث ہوگا۔ اسی طرح یہ جمع کے لیے بھی آتی ہے اور تثنیہ کے لیے بھی۔ پچھلے اسباق میں اس کا استعمال بطور تثنیہ ہوا تھا، اور آج کے درس میں اس کا استعمال بطور جمع ہو رہا ہے۔ نحن، ہم سب مرد، یا ہم سب عورتیں، یا ہم دو مرد، یا ہم دو عورتیں۔ انتن بنات، تم سب لڑکیاں ہو۔ انتن طالبات، تم سب طالبات ہو۔ انتن مسلمات، تم سب مسلمان ہو، یعنی تم سب مؤنث مسلمان ہو۔ این انتن، تم سب کہاں ہو، تم سب مؤنث کہاں ہو۔ نحن فی الغرفۃ، ہم سب مؤنث کمرے میں ہے۔ حل انتن مسلمات، کیا تم سب مؤنث یا سب عورتیں مسلمان ہو؟ نعم، جی ہاں، نحن مسلمات، ہم سب مؤنث یا ہم سب عورتیں مسلمان ہیں۔ حل انتن پاکستانیات، کیا تم سب مؤنث یا سب عورتیں پاکستانی ہو؟ نعم، جی ہاں، نحن پاکستانیات، ہم سب مؤنث یا سب عورتیں پاکستانی ہیں۔ پاکستانی جمع مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور پاکستانیات جمع مؤنث اسم فاعل کا۔ اس کی پوری گردان اس طرح ہے: پاکستانی، پاکستانیان، پاکستانیون، پاکستانیۃ، پاکستانیتان، پاکستانیات۔ ہن، یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، یہ ہیہ کی جمع ہے۔ ہیہ
واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہن جمع مؤنث غائب کے لیے۔ ہیا وہ ایک مؤنث، ہن وہ سب مؤنث، ہؤلاء نساء یہ سب عورتیں ہیں، ہؤلاء یہ اسم اشارہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ قریب کے لیے آتا ہے۔ ہؤلاء نساء یہ سب عورتیں ہیں، واولئک بنات اور وہ سب لڑکیاں ہیں۔ اولئک یہ بھی اسم اشارہ ہے، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعید کے لیے آتا ہے۔ ہؤلاء یہ قریب کے لیے آتا ہے اور اولئک بعید کے لیے، اور ہؤلاء اور اولئک دونوں جو ہے یہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہؤلاء بھی مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اولئک بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہؤلاء قریب کے لیے آتا ہے اور اولئک بعید کے لیے۔ واولئک بنات اور وہ سب لڑکیاں ہیں، ہن طالبات وہ سب طالبات ہیں۔ من اولئک وہ سب کون ہے، اولئک بنات وہ سب لڑکیاں ہیں۔ حل ہن طالبات کیا وہ سب طالبات ہیں، نعم جی ہاں، ہن طالبات وہ سب طالبات ہیں۔ این المعلمات استانیہ کہاں ہے، ہن فی مکتب المدیرۃ وہ منتظمہ کے دفتر میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔